بتائیے گا دلی سکون کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ اپنے آپ کو معاف کرنا. آج تک تو سنا ہوگا دوسروں کو معاف کرنا، وہ بھی بہت بڑا عمل ہے. اپنے آپ کو معاف کرنا. ساری عمر کوستے رہے اس کے پاس اتنی گاڑی، میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس اتنا مکان، میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس یہ برانڈ، میرے پاس یہ نہیں، اور پھر لوگوں کے لیے نفرت کے جذبات، بادشاہوں کے لیے، وردیوں کے لیے، فلاں کے لیے نفرت کے جذبات رہے. اپنے آپ کو معاف کریں. کیا میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے خیر ہی خیر ہے. اے اللہ میں کوشش کرتا رہوں گا، اسباب کی دنیا میں محنت کرتا رہوں گا، اسباب کی دنیا میں مال دولت یا روزی کے لیے اگر تو نے مجھے یہاں رکھا ہے میں تجھ پہ راضی ہوں. میں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن، ہائے ہائے کیا بات آپ نے یاد کرائی، میں کہ ایک بندہ جائے گا سفید پوش غریب ہوگا، ساری عمر حسرتیں پوری نہیں ہوں گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ آمنے سامنے کھڑا کر کے، حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے، اللہ اس سے ایسے معذرت کریں گے جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے. اور اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تیری چاہتوں کو میں نے تھوڑا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تجھے آج ذلیل کرنا تھا، بلکہ آج یہ دینا تھا. اور فرمایا جب اس کو بندہ، اللہ پاک اس بندے کو عطا کریں گے. اب سنیے اگلی بات، وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میرا جسم کینچیوں سے کاٹا جاتا اور میں صبر کرتا اور مجھے کچھ نہ ملتا، آج اتنا کچھ. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ کئی آج کل جیسے معاشرے کے اندر برائیاں آ رہی ہیں، والدین کے بچے نشئی ہو جاتے ہیں، برے عادات میں پڑ جاتے ہیں، اس کے حوالے سے جو والدین پریشان ہیں وہ بتائیے گا اس کا وظیفہ کیا ہے؟ حروف ثوامت قرآن پاک کے وہ حروف 13 حروف جن میں نقطہ نہیں ہے، عادات بد چھڑانے کے لیے اس کی بڑی طاقت ہے. احدر سستا کلمو الف ہا دال را سین صاد طا عین کاف لام میم واو ہا، یہ وہ حروف ہیں جن پہ نقطہ نہیں. اگر ہر نماز کے بعد 13 بار یہ حروف ثوامت پڑھ لیں، 13 بار، اور یا اگر کیس زیادہ ہو تو اس کو جو ہے کثرت سے پڑھیں. ایک واقعہ سنا، میں کسی ملک میں تھا تو ایئرپورٹ پہ وہاں ایک صاحب کو دیکھا، لمبا واقعہ. اس نے کہا یہ چیز مجھ سے چھوٹ سکتی ہے؟ میں کہا ہاں. کیا کروں؟ میں نے کہا سارا دن صرف یا مانیو پڑھیں، اللہ پاک کا نام ہے، یا مانیو یا مانیو یا مانیو. کچھ ہی عرصے کے بعد وہ چیز اس سے چھوٹ گئی. دیکھیے نشہ ہے یا کوئی عادت ہے، علت ہے یا کوئی عادت بد ہے، ایک چاہت اور خواہش کا نام ہے. بالکل ایسی ہے نا، اللہ وہ چاہت اور خواہش ختم کر دے اپنے نام کی طاقت سے. کوشش بھی اور دعا بھی اور یہ لفظ بھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی جب سن کی شادی ہوتی ہے، چونکہ آج کل لڑکا لڑکی کافی قریب بھی ہوتے ہیں، پھر کو ایجوکیشن سسٹم بھی ہے، ظاہر بات ہے آپ کی وہ مختلف نفس کے ساتھ یا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ ماں باپ کو منانے کے لیے بھی کوئی وظیفہ دیتے ہیں؟ ماں باپ تو مان جاتے ہیں، نہیں مانیں گے تو میں خود کچھ ہی کر لوں گا. ماں باپ تو 1 منٹ میں مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ہم نے گزار لی ہے. کیونکہ میری زندگی میں 1984 سے میرے پاس یہ کیس آ رہے ہیں، 2024 40 سال 41 سال تو میرا لگ گیا ہے. اللہ، تو یہ پسند کی شادی کا وظیفہ تو بتاتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ نہ مانے پھر؟ نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. سبحان اللہ. یہ دل کی کیفیتیں ہیں، پر اصل زندگی گزارنا ہے. دیکھیے قرب کے لمحات تھوڑے ہوتے ہیں لیکن زندگی گزارنے میں ساری عمر ہوتی ہے، اور وہ ساری عمر گزارنے کے لیے ماں باپ نے زندگی گزاری، انہیں پتہ ہے رکھ رکھاؤ کیا ہے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے یہاں ایک صاحب ہے وہ بھینسوں کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا کوئی بھینس اچھی ہو کیا تجربہ ہے؟
اب سنیے، کہتے ہیں میں اس کی نانی کو پہلے دھوتا ہوں. اس کی نانی کون ہے؟ اس کو دیکھتا ہوں کیا وہ دودھ دیتے ہوئے دم تو نہیں مارتی، پیشاب تو نہیں کرتی، ٹانگیں تو نہیں مارتی. پھر اس کی ماں کو دھوتا ہوں، پھر اس کو دھوتا ہوں، اس کی فطرت کے اندر کیا ہے، پھر کہتا ہوں ہاں اب بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے. جانوروں کی تو فطرت منتقل ہوتی ہے، ماں باپ نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، پرکھا ہوا ہوتا ہے خاندان کو. بڑی گہری باتیں ہیں. ماں باپ نے دیکھا پرکھا ہوا ہوتا ہے. اور اگر کوئی یہ چاہے، دیکھیں نا، اس میں آپ کی اولاد کی بھی نیت اچھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں باپ کی مرضی سے ہی شادی کریں، لیکن جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں. تو اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں آپ جیسا سونا منڈا پوچھے تو پھر تو میں بتا دوں گا. حقیقت کہہ رہا ہوں، سچ بتایا میں نے، جو بتایا سچ بتایا، یہی بتایا کہ ماں باپ مان جاتے ہیں. ماں باپ زبردستی مان جائیں گے. دیکھیے، ایک ہے دعا، ایک ہے بد دعا. ماں باپ کی بعض اوقات بد دعائیں نہیں ہوتی، آہیں ہوتی ہیں اور آہیں کھا جاتی ہیں. مظلوم کی بعض اوقات بد دعائیں نہیں ہوتی، آہیں ہوتی ہیں اور بد دعاؤں سے زیادہ آہیں کھا جاتی ہیں. سر، کینسر کا کوئی روحانی علاج بتائیے، اور اگر روحانی علاج ہے تو اس کے فیڈ بیکس بھی آتے ہوں گے، اور کون کون سی سٹیج کے کینسر ہوتے ہیں، کہ ان کے دوائیں بھی علیحدہ ہوتی ہیں. میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو کینسر کے لیے بہت معاون ہے. ایک حدیث میں ہے حامیم لا ینصرون. یہ میرے آقا نے غزوہ خندق میں اپنے خدام کو بتایا تھا. یہ گن پوائنٹ کے لیے، اغوا برائے تاوان کے لیے، قاتلانہ حملے کے لیے اور لا علاج بیماریوں کے لیے. بہت کمال چیز ہے. حامیم لا ینصرون، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے. کثرت اور بہت کثرت سے ہر حالت میں گھر کا ہر فرد پڑھے. بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے. اور ایک اور عمل بتاتا ہوں، اپنے وزن کے بقدر چاول صدقہ کریں. دیکھیں، آپ انسانوں کو ہدیہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. کچے چاول اپنے وزن کے مطابق، آپ کا وزن 100 کلو، 200، 50، 60 جو بھی، اس کو کچے چاول لے لیجئے، سستے سے ٹوٹا ہو، مٹھی بھر اس میں سے لے کے ہر چاول کے اوپر حامیم لا ینصرون ہر چاول پہ پڑھ لیجئے. یا ایک دفعہ حامیم لا ینصرون، دوسری دفعہ اللہ الصمد. اس کو ملانے کے بعد پھر اس کو کسی دریا، سمندر، نہر، جھیل جہاں مچھلیاں ہوں، گندا پانی نہ ہو، وہاں ڈال دیں. یہ عمل 1 بار، 3 بار، 7 بار، 9 بار، میں نے بڑے نتائج دیکھے، بہت تجربات دیکھے. دنوں میں ہر دفعہ وزن کے مطابق اور ہر دفعہ یہی طریقہ ہو. اچھا، وزن کے مطابق آپ نے ایک بوری لے لی، اس میں سے آپ نے ایک مٹھی لے لی. اب اس مٹھی کو آپ نے پڑھنا ہے، گھر کے افراد مل کے پڑھ لیں، اس پہ اللہ الصمد. ساری بوری کو نہیں، نہ صرف مٹھی پہ، مٹھی کو. اور اس پہ پھر وہ مٹھی ملا لیجیے. اچھا، ان چاولوں میں. ہاں، اور اس کو کسی دریا، سمندر، نہر، جھیل، ایسی جگہ جہاں مچھلیاں ہوں. اگر یہ عمل چند بار کریں، دنیا کی لا علاج بیماریوں کو میں نے جاتے دیکھا ہے، اور اس عمل کے اندر بہت طاقت اور تاثیر ہے. تو کبھی زندگی میں یہ ایکسپیرینس بھی ہوا ہے کہ ذکر اور ان تمام وظائف سے وینٹیلیٹر اور عمر کے اندر بھی کوئی اضافہ ہو؟ کیا خیال ہے، دعائیں تقدیروں کو نہیں بدل دیتی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب. تو دعا بھی تو اللہ کا امر ہے. دعا اللہ پاک کا امر ہے. دعا خود علاج ہے، دعا خود تدبیر ہے. آخر اتنا بڑا علاج تو ہے ابراہیم صاحب، اتنا بڑا علاج تو ہے کہ آخری مایوسوں کو کہتے ہیں فلاں سے دعا کرائیں، یا خود دعا کریں، یا یہ عمل کریں. اتنا بڑا علاج تو ہے. دعا معلوم ہوا سارے علاجوں سے بڑا علاج ہے. اچھا، اب ہم نے دعاؤں کا ذکر چڑھ گیا، اس میں بھی ساری روحانیت ہے. بتائیے گا، آج کے دور کے اندر ہمیں یہ کرامات، یہ روحانیت، یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اور کئی لوگ تو تنقید بھی کرتے ہیں کہ کیمرے کے دور کے اندر اب جیسے جیسے کیمرہ ایجاد ہوا، ویسے ویسے یہ معجزات، کرامات اور یہ چیزوں کی تبدیلیاں یہ ختم ہو گئی. آپ نے کبھی لوگوں سے یہ کہا، کسی نے آپ کو کہا ہو کہ مجھے آکسیجن نظر نہیں آتی؟
میرے موبائل کا نیٹ ورک مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ مثلا کسی کا جائز ہے تو یہ سفید لائن جائز کی جا رہی ہے، وارد ہے تو یہ پیلی اس کی جا رہی ہے، ٹیلینار ہے تو یہ سیاہ جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی آپ نے کسی محسوس کیا کہ سیب میں آئرن ہے تو سفید چھوٹی چھوٹی تاریں نکلتی ہیں لوہے کی؟ کائنات سائنس کا نظام اندیکھا ہے، روحانیت کا نظام اندیکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، H2O پانی، ایچ کو میں علیحدہ کرتا ہوں، او کو علیحدہ کرتا ہوں، آگ۔ اور قرآن کہتے ہیں والبحر المسجور، ہم سمندروں کو آگ لگا دیں گے۔ روحانیت کا نظام اندیکھا ہے، رب کا نظام اندیکھا ہے۔ سائنس کے فارمولوں کو تو ہم ڈسکس بیٹھ کے کرتے نہیں۔ جی نیوٹن نے کیا، آئنسٹائن نے کہا، اور فرمان مصطفیٰ اور روحانیت کی دنیا کو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہاں کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر یہ جو جہاں جہاں ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر، وہاں ہم معجزات اور کرامات کا ذکر کرتے ہیں، کیا اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ان چیزوں کے محتاج ہیں یا ان کو دیکھ کر ہی ان کو مانا جائے؟ اللہ پاک نا اپنے بندوں سے بعض ایسی چیزیں صادر اور ثابت کرتے ہیں جس سے اس کی روحانیت میں تقویت پہنچے۔ معجزے ہمیشہ نبی سے ثابت ہوں گے، نبوت کا سلسلہ ختم نبوت کے صدقے، ولایت کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، اور کرامات کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ تو جو انکاری ہیں ان چیزوں کی، نا واقفیت ہے، ہمارے دل میں ان کا بھی احترام ہے۔ ہم تو فقیر احترام والے ہیں، احتجاج والے نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں نا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے کہ حضرت شیخ ہندی کو جب انہوں نے مسلمان کیا، اور جو سارا واقعات آپ نے بھی کتابوں میں پڑھے ہوں گے، تو اس طرح کے واقعات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اب بظاہر کیوں نہیں نظر آتے؟ خون کا قطرہ ہے تو ہمارے سامنے تو خون کا قطرہ ہے، لیکن مائکروسکوپ خوردبین کہتی ہے نہیں اس میں ڈینگی بھی ہے، اس میں وائرس بھی ہے، اس میں کرونا بھی ہے، اس میں ملیریا بھی ہے، اس میں WBCs، اس میں RBCs، اس میں پلازما ہے۔ تو کون سی آنکھ دیکھے گی، خوردبین کی آنکھ یا میری آپ کی آنکھ؟ خوردبین کی۔ پھر اللہ سے وہ آنکھ مانگو، میں بھی مانگو، وہ بھی مانگے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سید کا ذکر کرنا اور عام آدمی کا ذکر کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا مقصد؟ سید اگر ذکر کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، اس میں اور عام آدمی کے وظیفے میں کیا فرق ہے؟ اصل اللہ کے یہاں تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نسبتوں کی طاقت کا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں تقوی کی قیمت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیتے تھے، تو بنو ہاشم سے نہیں، عبد المناف سے نہیں، تو فلاں قبیلے سے نہیں، لیکن دنیا نے بلال کے سامنے آنکھیں جھکائی ہیں۔ اور وہی ابو جہل تھے، کتنے بڑے قبیلے کے تھے، اور دنیا نے ابو جہل کے سامنے آنکھیں نہیں جھکائی۔ ہم نسبتوں کا انکار نہیں کرتے، ہم نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن نسبتوں کے ساتھ اگر تقوی نہ ہو۔ اچھا اب کچھ آپ سے پرسنل سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ آپ 4 سلسلوں سے آپ کو ماشاءاللہ خلافت ملی ہے، اور یہ سلسلے آپس میں تھوڑے سے متضاد، 5 سلسلوں سے، تو یہ سلسلے آپس میں کچھ متضاد بھی ہیں، جیسے نقشبندی اور چشتیہ، وہ آپس میں بے شک عقیدوں کے لحاظ سے، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نقشبندیوں میں پسند نہیں کیا جاتا قوالی کو، اور چشتیہ کے در قوالی پسند کی جاتی ہے، تو وہ ایک عبادت کا حصہ بھی مانا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ ان چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، یہ میرے بڑوں کے سلسلے ہیں، میں چھوٹا ہوں، بڑوں کے سامنے آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، سر جھکا ہوا ہوتا ہے، لب بند ہوتے ہیں، اگر تو بڑوں کا احترام ہے۔ لیکن خلافت تو ایک ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس سلسلے کی ترویج، اللہ کے پیغام کو آگے لے کے جائے؟ یہی ذمہ داری تو میں نبھا رہا ہوں کہ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔
یہ ذمہ داری کا حصہ ہے. اچھا، لوگ خانقاہی نظام کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک گھرانہ ہے جو پیسہ کمانے والی مشین ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، اولیاء صالحین گزرے ہیں، ان سب نے پیشہ کیا ہے. پیشہ سے مراد کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی کاروبار. صفار چٹائیاں بننے والے، زجاج شیشے کے برتن بنانے والے، مختلف شعبے ہیں. اس پہ پوری کتابیں ہیں. ہر بندے نے ایک شعبہ اختیار کیا. کسی نے نائی کا، کسی نے کسائی کا، کسی نے موچی کا، کسی نے چٹائیوں کا، کسی نے کو، تاکہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ جائے اور محنت کر کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھائیں. تاجر تھے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے تاجر تھے. ایک سوٹ جو آج پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے. بڑے بڑے بادشاہ ان کے مقروض ہوتے تھے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سچے تاجر تھے. بڑے بڑے بادشاہ ان کے مقروض رہتے تھے. بڑوں کی باتیں ہیں. تو آپ کا نظام کیسے چلتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اس مہنگائی کے دور میں، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، کھانا، ہر چیز؟ ادویات کا سلسلہ ہے. افریقی ادویات ہیں. میرا اللہ یہاں لگوا رہا، ریسوں پہ، جوئے پہ، حادثوں پہ، بیماریوں پہ نہیں لگوا رہا. بس میرا رب لگواتا رہے. لگیاں نے موجاں تے لگاویں سونیاں، چنگیاں یا مندیاں نبھاویں سونیاں. اچھا جناب، یہ بتائیے گا کہ اس زندگی کا جو آپ نے گزاری ہے اس کا ماخذ کیا ہے آپ کا؟ کیا چیز آپ نے ماخذ کی ہے، کیا چیز نکالی؟ کیونکہ ابھی میں نے جو گفتگو آپ کے ساتھ کی ہے اس کا ایک ہی چیز نکلا ہے کہ اپنے آپ کو گراؤ، سب چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. تو آپ نے زندگی کا نچوڑ اب تک کیا نکالا ہے اتنے اذکار اور اتنی روحانیت چیزیں لے کے؟ فقط ندامت، شرمندگی. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ وقت گزارنا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مزید بھی آپ سے انشاءاللہ اس بارے میں اور کشف المحجوب کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو بہت شکریہ آپ کے وقت.